السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ہم لوگ بیانات سنتے ہیں، یوٹیوب میں بہت سے ویڈیوز دیکھتے ہیں، موت کے بعد کیا ہوگا، جو گنہگار بندے کے ساتھ کیا ہوگا، نیک بندے کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا استقبال کیسے ہوتا ہے، ہم لوگ بہت سنتے ہیں۔ یہ جو بیان ہے نماز کے بارے میں ہے، ہمیں جانے کے لیے تیاری بھی تو کرنا ہے، جیسا دنیا کی تیاری ہم لوگ کرتے ہیں، مال سے ہے۔ دنیا کی زندگی تو مال سے چلتی ہے، آخرت کی زندگی اعمال سے چلتی ہے، اس لیے ہمیں اعمال کو بھی بنانا ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو آخر اینڈ تک دیکھنا ہے۔ نماز کے فائدے ہیں، اس پہ اللہ کے بڑے بڑے وعدے ہیں، نماز پر کیا ملنے والی ہے، ہم لوگوں کو، ہر مسلمان بندے کو جاننا ضروری ہے، اس لیے آخر تک دیکھیں۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اس پر عمل کرنے کی، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پتہ نہیں ہم شیئر کرنے پر دوسرے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، ان کو تو اجر ملے گا، اس پر ہمیں بھی اس کا اجر قیامت تک ملتا رہے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آخر تک دیکھیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ حق تعالی شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز مومن کا نور ہے۔ نماز افضل جہاد ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں۔ جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی۔ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرمایا ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ اللہ جل شانہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ یہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھے کہ پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے۔ جنت کی کنجیاں نماز ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ جل شانہ کے اور اس نمازی کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں، جب تک کہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو کھلتا ہی ہے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا درجہ ہے بدن میں۔ نماز دل کا نور ہے۔ جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے سے بنا لے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کر لے، اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اللہ تعالی شانہ معاف فرما دیتے ہیں۔
زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں، خواہ فوراً ہو یا کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد، مگر قبول ضرور فرماتے ہیں۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے اللہ جل شانہ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہے، ان کے رکوع و سجدوں اور وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح پورا کرتا رہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ مسلمان جب تک 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے، شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر جرأت ہو جاتی ہے اور اس کے بہکانے کی طمع کرنے لگتا ہے۔ سب سے افضل عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ نماز ہی متقی کی قربانی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز کو ادا وقت پر پڑھنا ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز کو اول وقت پڑھنا ہے۔ صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ تہجد کی 4 رکعتوں کا۔ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر شمار ہوتی ہے۔ جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہیں، آخر ایک دن مرنا ہے، اور جس سے چاہے محبت کرے، آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے، اور آپ جس قسم کا بھی عمل کریں، بھلا یا برا، اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے، اور مومن کی عزت لوگوں سے استغنا ہے۔ آخر رات کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہے۔ اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو امت پر فرض کر دیتا۔ تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتا ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس سے بدن کی تندرستی بھی ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے کہ اے ابن آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی کیفیت کروں گا۔ احادیث کی کتابوں میں بہت کثرت سے نماز کی فضائل اور ترغیبیں ذکر کی گئی ہیں۔ 40 کے عدد کی رعایت سے اتنے پر کیفیت کی گئی کہ اگر کوئی شخص ان کو حفظ یاد کر لے تو 40 حدیث یاد کرنے کی فضیلت حاصل کر لے گا۔ حق یہ ہے کہ نماز ایسی بڑی دولت ہے کہ اس کی قدر وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ جل شانہ سے اس کا مزہ چکھا دیا ہو۔ اس دولت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں فرمائی، اور اسی لذت کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اکثر حصہ نماز ہی میں گزار دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت خاص طور پر نماز کی وصیت فرمائی اور اس کے اہتمام کی تاکید فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی نماز کی دعوت کی توفیق عطا فرمائے۔